آپ دیکھیں کوئی لڑکا جائے نا اور اس کو جا کے نوکری مل جائے تو واپس آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے، بیوی پوچھتی ہے، سنائیں جی کیا ہوا؟ او جی میں گیا تھا اور مالک کے جو کارخانے کا مالک تھا اس نے میرا انٹرویو کیا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ کہا، میں نے سوچا میں اسے یہ بھی جواب دے دوں، میں نے یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ اب نوکری مل گئی ہے تو آگے سے میں ہو رہی ہے۔ بھئی نوکری دینے والا کون ہے؟ اللہ یاد نہیں آتا اس وقت جب مل جاتی ہے۔ میں نے یہ کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے کہا میں اپنی یہ سند بھی دکھا دوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اچھائی کو اپنی طرف نفس منسوب کرتا ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اچھا یہی بندہ جو نوکری لینے کے لیے گیا تھا، اس کو نوکری نہیں ملی، اب جب واپس آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ جی نوکری نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کہتے جی اللہ کی مرضی۔ بھئی جب ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی، لیکن شیطان اور نفس بدبخت ہیں، وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرواتے ہیں۔ تو مل گئی تھی تو اللہ یاد نہیں تھا، اس وقت اپنا نفس یاد آیا، میں کرتا رہا، اور جب نہیں ملی تو اب جی اللہ کی مرضی۔ بھئی جب ملی تھی تب بھی اللہ کی مرضی کہنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو کوئی نعمت دوں تو بندہ نعمت کا انتساب کس کی طرف کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اپنی طرف نہ کرے۔ آپ دیکھیں جس بندے کا کاروبار اچھا چلتا ہے نا، وہ بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے میرا بزنس ایسا چلتا ہے، میری دکان ایسی چلتی ہے، میری فیکٹری ایسے چلتی ہے، میری کھیتی سے ایسے مجھے سبزیاں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، فلاں ملتے ہیں، میری لگائی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی دکان پہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے 5 دکانیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک کے اوپر گاہکوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور باقی 4 گاہکوں کے بیٹھے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس آتا کوئی نہیں۔ تو گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ اب اللہ بھیجتا ہے تو بھائی اپنے اس بزنس کا اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں تقریباً ہم سب کے سب لوگ شامل ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرتے ہیں، ورنہ اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر تو اتنا خیال کرتے تھے کہ جب کوئی بات ہوتی تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا مرید ہے۔ آپ نے کبھی شیخ کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا کہ یہ میرا مرید ہے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس قابل ہوں کہ یہ بندہ میرا مرید بنے۔ ہاں یہ میرا ساتھی ہے، یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے، یہ ہمارا تعلق والا ہے، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی ان کو کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے۔ وہ اپنی طرف نسبت کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، میرا مرید کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ جی ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے تعلق والے ہیں، یہ ہم سے محبت رکھنے والے ہیں، ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ اپنی طرف منسوب نہ ہو، اللہ کی طرف بات منسوب ہو جائے۔ تو نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرنا چاہیے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اور آج ہم غلطی کرتے ہیں، نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے بڑے اچھے بنے، بڑا بچہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا بچہ پڑھ گیا، چھوٹا بچہ فوج میں چلا گیا، اور میری بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا، میری بیٹی میری اولاد۔ بھائی یہ میرے نہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اللہ نے دیے ہیں۔ تو نسبت اللہ کی طرف ہمیشہ کرے نعمتوں کی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ اسی لیے جو بندہ ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے وہ گویا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بندہ بھی مشرک بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، نظر نہیں آتا لیکن یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے جو صاحب جنتین تھا اس نے اپنی کھیتی کی آمدنی کو کس کی طرف منسوب کیا تھا؟ اپنی طرف منسوب کیا تھا، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو مشرک فرمایا۔ یہ ایمان سے خالی تھا، یہ مشرک بندہ تھا۔ تو کبھی بھی چیزوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، کس کی طرف منسوب کریں؟ کمال والے کا ہے، اللہ کا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں ملی ہے تو یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ نظر کس پر رہے؟ اللہ کی ذات پر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں، نعمتیں اور زیادہ دیتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بندے سے واپس لے لیا کرتے ہیں۔
إله إلا الله لا 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 إله